فرما رہے تھے وہ چہرے پہ نکلنے والے دانوں کو کہا جاتا ہے. اچھا جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بال گرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہترین سا تیل انشاءاللہ بنانے کا یہاں عرض کرتا ہوں میں. تو آپ چاہیں تو گھر میں بنا کے رکھ لیں، سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے بال بڑھیں گے بھی، اور جو گرتے بال ہیں وہ بھی انشاءاللہ رک جائیں گے. اور بالوں کی گروتھ کے لیے، بال جو کمزور ہوتے ہیں، بے رونق سے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے مفید ہے انشاءاللہ. خلیل بھائی، جب تک نسخہ لکھ رہے ہیں یہ بگ جو ہے نا ہمارا، اس کو ہٹا دیں. یہ جو سائڈ پہ آ رہا ہے نا، اس کو ہٹا دیں گے تو میرا خیال ہے آسانی ہو جائے گی. مرحبا، کیا بات ہے، آباد رہیں. اللہ آپ کو مدینے لے جائے، حج کرائے. آمین آپ کہ مجھے بھی چل مدینہ نصیب ہو. آمین. جی اس میں چند ایک چیزیں ہیں. سب سے پہلے آملہ. آملہ جو ہے اگر ویسے بھی لیا جائے، اس کا مربع وغیرہ بھی لیا جائے تو وہ بھی بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے تیل بنانا ہے. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے خشک آملہ. جی اچھا، بعض بات ہوتا ہے وہ آملہ خشک کہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے آملہ خشک. بتانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. جی جی خشک آملہ ہو یا آملہ خشک ہو، ایک ہی بات ہے. بس کو پہلے لگائیں یا بعد میں لگائیں، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. مرحبا. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری. سب سے پہلے اس میں ہے آملہ، پھر ہے سکہ کائی، اس کے بعد ہے بال چھڑ، پھر نیچے ہے چھڑیلا. آپ کو نام تھوڑے سے اس کے عجیب سے لگ رہے ہوں گے، مگر یہ فائدے کے اعتبار سے بہت مفید ہے چھڑیلا. اور یہ 50 گرام 25 گرام. اور اس کے ساتھ ہے بابچی. بابچی یہ باپ جی ہے یا باب جی ہے؟ بابچی ایک ہی ٹھیک ہے، نقطہ ایک ہی. بابچی. اور چھٹی چیز ہے رتن جوت. ہاں بھائی. اور ساتویں چیز ہے تل کا تیل. اللہ اللہ. ان کی مقدار بھی لکھ دیں. 1 کلو. تل کا تیل ویسے میرا خیال ہے مہنگا ہوتا ہے. جی ہے معلومات آپ؟ مہنگا ہوتا ہے. تقریباً 800 روپے کلو ہے آج کل. صحیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو گھریلو علاج ہے انشاءاللہ بالوں کو بڑھانے کے لیے، بالوں کی خشکی کے لیے، بال گرتے ہوں اس کے لیے، اور بالوں کی گروتھ کے لیے، بالوں کی چمک کے لیے، کمزور بالوں کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مفید ہے. اس میں کیا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں خشک آملہ ہے، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. نمبر 2 سکہ کائی 25 گرام. نمبر 3 بال چھڑ 25 گرام. چھڑیلا 25 گرام. اور بابچی یہ بھی آپ نے لینی ہے 25 گرام. اور رتن جوت یہ بھی 25 گرام. اور تل کا جو تیل ہے یہ آپ نے لینا ہے 1 کلو. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 2 اس کے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جیسے جس میں تیل ضائع نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے تقریباً 2 لیٹر پانی کے اندر ان چیزوں کو رات کو بھگو دیں، اور صبح اس کو آپ یا صبح بھگو دیں شام کو کر لیں، یعنی 7-8 گھنٹے یہ بھیگا رہے. پھر آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کو پکا لیا جائے اچھی طرح. جب پک کر آدھا پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس کے اندر 1 کلو تل کا تیل ڈالیں، پھر اس کو پکائیں. پک کر جب یہ پانی خشک ہو جائے گا، اس کی جھاگ وغیرہ جیسے آنا بند ہو جائے گی، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ پانی جل گیا ہے اور یہ تیل آپ کا تیار ہو گیا. ایک تو یہ انداز ہے. اگر کوئی اس طرح نہ کر سکتا ہو، بعض لوگ جیسے پکانا نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پانی اس کے اندر رہ جاتا، پھر یہ صحیح بن نہیں پاتا. تو پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ تیل کے اندر 1 کلو تیل لیں، اس کے اندر ساری چیزیں بھگو دیں. ان کو موٹا موٹا تھوڑا کوٹ بھی لیں تاکہ اچھی طرح اس میں یہ جذب ہو جائے تیل کے اندر. اس کو یہ بھیگا رہے 6-7-8 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تیل سمیت ہی اس کو پکا لیں.
اس کو یعنی پک جائے ساری جڑی بوٹیاں، ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں، جب جڑی بوٹیاں جل جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو اتار لیں اور چھان لیں. چھاننے کے بعد آپ کا یہ تیل تیار ہو گیا. انشاءاللہ بالوں کی خشکی وغیرہ کے لیے بھی مفید رہے گا. اگر کسی کے بالوں میں جیسے جوئیں ہوتی ہیں بچوں وغیرہ کے، تو یہی تیل لے کر آپ اس کے اندر جیسے 50 گرام یہ تیل لیں اور 30 گرام اس کے اندر وہ نیم کا تیل ڈال دیں، تو پھر یہی تیل جو ہے انشاءاللہ آپ کے جوؤں وغیرہ کے حوالے سے بھی کام آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سر میں دانے ہو تو انشاءاللہ تو بھی یہ تیل جو ہے اس کے حوالے سے بھی مفید ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میل سنت